گاؤں کی پرچھائیاں۔ گاؤں کی صبح کا منظر ہمیشہ کی طرح حسین تھا۔ ہلکی دھند نے گاؤں کی گلیوں کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے خوشی کے گیت گا رہے تھے اور کسان اپنی زمینوں کی طرف جا رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی نایاب اپنی چاچی کے ساتھ رہتی تھی۔ نایاب کی آنکھیں خوابوں میں بھری ہوئی تھیں۔ وہ اپنی چاچی کے گھر کے پاس موجود چھوٹے تالاب کے کنارے بیٹھ کر اکثر اپنے خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ دوسری طرف ایان ایک خوبصورت نوجوان جو حال ہی میں شہر سے اپنے گاؤں لوٹا تھا۔ ایان کا چودھری کا بیٹا تھا لیکن ہمیشہ سادہ مخلص رہا۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ گاؤں کی زندگی اپنائے اور اپنے لوگوں کے لیے کام کرے۔ ایک دن نایاب تالاب کے پاس بیٹھی تھی جب اس کی چپل پانی میں گر گئی۔ وہ اسے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایان نے یہ منظر دیکھ لیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور نایاب کی چپل نکال کر اسے دے دی۔ نایاب نے شکریہ کہا لیکن دونوں کی نظریں ملیں اور لمحہ ٹھہر سا گیا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی لیکن دونوں دلوں میں کچھ خاص احساس پیدا ہوا۔ دن گزرتے گئے اور اتفاق سے ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ کبھی گاؤں کے میلے میں، کبھی کھیتوں میں اور کبھی تالاب کے پاس۔ ہر ملاقات میں دونوں کے دل اور قریب آتے گئے۔ لیکن محبت کی راہ میں ہمیشہ آزمائشیں آتی ہیں۔ چودھری صاحب کو جب یہ خبر ملی کہ ان کا بیٹا گاؤں کی ایک عام لڑکی سے محبت کرتا ہے تو وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے نایاب کو گاؤں سے نکالنے کی دھمکی دی۔ نایاب نے ایان سے کہا وہ اپنی محبت قربان کر دے کیونکہ وہ ایان کی زندگی میں مشکلات نہیں لانا چاہتی تھی۔ ایان نے فیصلہ کیا وہ اپنی محبت کے لیے لڑے گا۔ اس نے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن محبت ذات یا حیثیت نہیں دیکھتی۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی چودھری صاحب کو سمجھایا کہ ایان اور نایاب کی محبت سچی ہے۔ کافی جدوجہد کے بعد چودھری صاحب نے ہار مان لی اور ایان اور نایاب کی شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ گاؤں میں دھوم دھام سے شادی ہوئی اور یہ کہانی محبت کی جیت اور سچائی کی مثل بن گئی۔ نایاب اور ایان نے اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے کام کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ ان کی محبت گاؤں والوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ سچی محبت ہمیشہ جیتتی ہے۔